شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 4 بیٹا اسلامیت کی کتاب نکالیں آپ۔ اسلامیت کی کتاب میں پیج نمبر آپ 15 پر آ جائیں۔ پیج نمبر 15 میں ہے مسجد کے آداب۔ مسجد کے آداب کے بارے میں بتاؤں گی۔ پہلے مسجد ہے کیا یہ میں آپ کو بتا دوں۔ مسجد مسلمانوں کی عبادت کی ایک ایسی جگہ جو مخصوص جگہ، مسلمانوں نے کیا کیا کہ لوگ یہاں وہاں عبادتیں کرتے تھے، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کی پکار پر سب ایک جگہ اکٹھے ہو کر اگر عبادت کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ سب ایک جیسی عبادت کریں گے اور ایک ساتھ مل کے کرنے سے اخوت، بھائی چارہ، محبت بھی پیدا ہوگا۔ انہوں نے ایک مخصوص جگہ بنائی جہاں پہ اللہ کی پکار پر اکٹھے ہو کر عبادت کی جائے، نماز پڑھا جائے، تلاوت کیا جائے اور مختلف احکامات، مختلف باتیں، کیونکہ اس مسجد میں تو فضول باتیں کرنا بالکل منع ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی باتیں کی جا سکتی ہیں یا عبادتیں کی جاتی ہیں۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، وہاں فضول باتیں کرنے سے گریز کیا جاتا ہے، مختلف بیٹھکیں کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے، صرف اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن شریف کی تلاوتیں کی جاتی ہیں۔ مسجدوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مسجدیں جنت کے باغ کی طرح ہے۔ جنت کے باغ کس لیے؟ کیونکہ وہاں پہ آپ اچھے کام کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں اور پھر نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، پورا دل آپ کا دل اور زبان اور پورا جسم بلکہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جنت کے باغ کی طرح ہے وہ۔ اور قرآن مجید میں مسجدوں کا بات کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے سچا مومن بتایا ہے۔ نہ صرف مسجدیں صرف بنانے سے نہیں ہوتا ہے، مسجدیں بنا لیا، مسجدوں کو ایسی چھوڑ دینا بھی گناہ ہے۔ مسجدوں کو آباد کریں۔ کس طرح آباد کرنا؟ مسجدوں اس طرح نہیں کہ اپنے پورے گھر والوں کو جا کے بسا دیا تو آباد ہو گئی مسجدیں، نہیں، بلکہ مومنوں کے کہا جاتا ہے، جو مومن مرد ہیں ان کے لیے لازم ہے، عورتوں پہ تو نہیں۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر پہ ہی نمازیں ادا کرتی ہیں یا عبادتیں کرتی ہیں، لیکن مومن مردوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی پکار پر کوشش کرے کہ مسجد ہی جائیں، زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسجدیں جا کر باصورت اگر کوئی پرابلم ہے، اگر مسجد بہت دور ہے، نہیں جا پا رہے ہیں اور عبادت کرنا ہے، یا بہت زیادہ نقاہت محسوس کر رہے ہیں چلنے میں یا پھر کھڑے ہونے میں، تو آپ گھر میں کر سکتے ہیں، ورنہ ادروائز مردوں کو یہی کہا گیا ہے کہ مسجدوں میں جا کے عبادت کرے، وہ زیادہ افضل ہے۔ مسجدوں میں عبادت کرنے کے لیے کیا یہ نہیں کہ آباد کرنے کے بارے میں بتا رہی تھی، آباد کس طرح کرنا ہے؟ آباد اس طرح کرنا ہے کہ 5 وقت اللہ کی پکار میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اس کی عبادت میں مشغول ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے ہم بتاتے ہیں کہ آپ کے بلانے پر، آپ کے اشارے پر ہم آپ کے پاس چلے آئے، ٹھیک ہے نا۔ اور سارا کام چھوڑ کر جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں، صفے باندھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں، تو سب کے اندر سے کیا ہوتا ہے؟ بڑائی سب ختم ہو جاتی ہے۔ کس طرح ختم ہو جاتی ہے؟ کوئی امیر ہو غریب ہو، سب ایک صف میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اندر سے آپ کے اندر سے تکبر، غرور سب ختم ہو جاتا ہے۔ کس لیے کھڑے ہو؟ کیوں ختم کس طرح ہوتا ہے؟ اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ امیر ہو یا غریب سب اللہ کے سامنے برابر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سب برابر کس طرح ہوتے ہیں؟ کیونکہ سب ایک جیسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں،
سب ایک جیسی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید جو پڑھنا، تلاوت کرنا یہ بھی افضل ہے، اور نمازیں پڑھنا تو ویسے ہی افضل ہے. آپ کو پتہ ہے 5 وقت باوضو ہو کر نماز پڑھا جاتا ہے اور با جماعت پڑھا. جب ہم صفے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، جب مومن جب صفے باندھ کے جب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان میں نہ صرف نمازوں کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھائی چارگی بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. کیسے بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم اکٹھے کھڑے ہوں گے تو آپس میں غرور تکبر آپ کا ختم ہو چکا، سب ایک اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، سب ایک مقصد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ سب کا مقصد تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا. جتنے بھی پیسے والا وہ اللہ کے نزدیک، تو کہتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے نا. ہم بہت حسین ہیں، بہت خوبصورت ہیں، کوئی پرواہ نہیں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے تو وہی پیارا ہے جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے نا. جب 5 وقت بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس طرح ہم جب ریگولر جا رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں، 5 وقت جب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کی شناخت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے تھوڑی بہت باتیں بھی ہو جاتی ہیں، لازمی بات ہے، سلام دعا ہو گئی. اس طرح کیا ہوگا؟ اخوت، بھائی چارگی کو فروغ ملتا ہے. کس طرح ملتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، محبت بڑھتی ہے. ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تو سلام کر دیا، سلام تو لازم ہے، ہم کرتے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے نا. اس طرح کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اتحاد میں بھی آپ کو فروغ ملے گا. کس طرح ملا کہ آپس سے مل جل کر ایک دوسرے کی دکھ سکھ بھی سن لیتے ہیں، پھر تکلیفوں کو شیئر کرتے ہیں آپس میں. سننے کے بعد کوشش کرتے ہیں اگر صاحب حیثیت ہوتے ہیں تو ان کی مدد کی جاتی ہے، اور بہت اچھے اچھے کام آپ کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کی تکلیف جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا یہ بندہ کس طرح کا ہے اور اسے کس طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہے، تو آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ ضروری ہے اس کے بارے میں جاننا. تو جاننے کے لیے ضروری ہے دوستی کرنا. تو اخلاق و آداب کے بعد جو بات آ جاتی ہے، اخلاق و آداب میں ہی شامل ہے یہ مسجد کے بھی آداب. سوچیں ایک نماز پڑھنے سے آپ کو کتنے فائدے ہوئے. ویسے تو نماز کہا جاتا ہے مکمل نچوڑ ہے وہ زندگی. کس طرح؟ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کی ایک ورزش بھی ہوتی ہے. صبح آپ اٹھے، آپ نے ورزش، بہت ساروں کو دیکھا ہوگا یورپ کنٹریوں میں جائیں آپ، دوسرے عبادتوں کو دیکھیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں یوگا کر رہے ہیں اپنے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو چست رکھنے کے لیے، اپنے ذہن کو شارپ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ مختلف ورزشیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں سب سے اچھی ورزش ہی نماز ہے، کیونکہ نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے، ہاتھ اٹھایا، باندھا، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، اٹھنا یہ بیٹھنا یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے نماز تو ہے ہی، ایک تو ہماری عبادت بھی ہے، دوسرا کیا ہے؟ چستی آتی ہے جسم میں، تندرست رہتے ہیں. ڈفرینٹ طرح کی بیماریاں جو آج کل پیدا ہو رہی ہیں وہ بیٹھنے سے، اور زیادہ تر بیٹھ کے لیٹ کے بیماریاں ہوتی ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کے دوران خون بھی رواں رہے گا اور آپ کی صحت بھی بہت اچھی ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا. سوچو اتنی بڑی بات ہے. اگر کسی نے اب کوئی صاحب حیثیت ہے اور وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس دولت ہے، وہ پھر مختلف چیزیں تعمیر کر سکتا ہے، تو وہ ایک اللہ کے نام پر مسجد تعمیر کروائے، اور نہ تعمیر کروائے بلکہ اس کو آباد کرنے کی بھی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دے گا. اب جنت میں ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک چیز ملنے والی ہے، پتہ ہے نا؟ یہ دنیاوی چیزیں تو ہم سے چھن جانے والی ہے. اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے وقت ضائع کرنا، صرف وقت ضائع کرنے کی مترادف میں رہ جاتا ہے، اسی کے برابر ہوتا ہے کہ وقت ضائع آپ نے کر دیا اور کچھ نہیں کیا. کیونکہ آپ نے دولت کے پیچھے بھاگ دوڑ کی تو آپ نے وقت ضائع کیا. آپ اپنے لیے عبادتوں کو اکٹھے کریں، جمع اگر کرنا ہے تو اپنے نامہ اعمال کو بہتر کریں. نامہ اعمال کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنانی ہوگی. چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنا کر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یقیناً جنت میں جانے کا آپ راستہ تیار. راستہ بتانا کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے آپ کو راستہ بتایا ہے، اگر آپ اس میں چلیں گے تو یقیناً جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. مسجد کے احترام کے بارے میں دراصل باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. مسجد کو پاک صاف رکھیں کیونکہ وہ عبادت کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ویسی صفائی کو نفس ایمان کہا ہے. اپنے جسم کی صفائی بہت ضروری ہے. اپنے جسم کی صفائی کرے کیونکہ دوسرا بندہ آپ سے پھر نفرت نہ کرے. ظاہر سے آپ گندے ہوں گے تو دوسروں کو پھر آپ سے برے لگیں گے یا آپ سے گھن آئے گی.
لیکن اگر آپ صاف ستھرے رہیں گے تو کیا ہوگا، ہر کوئی آپ کو پسند فرمائے گا. اور مسجد کو اس لیے صاف رکھنا ہے کیونکہ وہاں عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا نام لیوا لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو وہ جگہ بھی صاف پاک صاف ہونی چاہیے. مسجد میں روشنی، پانی اور دیگر ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ پانی سے وضو کیا جاتا ہے. روشنی تیز ہوگی تو عبادت کے لیے یعنی قرآن شریف وغیرہ پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. مسجد میں دنیاوی باتیں منع ہے. یہ نہ ہو کہ آپ جا کے وہاں میٹنگز کرنا شروع کر دیا یا دنیاوی باتیں لے کر اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو یہ بھی منع ہے. اس لیے منع ہے کہ مسجد میں صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی باتیں اور اللہ ہی کے بارے میں کہا. دوسرے مذاہب کے بارے میں نہ ان کو جانے، ان کو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ وہ جا کے دوسرے مذاہب والے لوگ بھی وہاں نہ بیٹھیں. ٹھیک ہے، دنیاوی باتیں سختی سے منع کر دی گئی ہے. مسجد میں پاک بدن اور صاف ستھرے کپڑے صاف ہو کے جانا چاہیے. مسجد میں خاموش بیٹھنے کے بجائے نوافل ادا کریں. اگر آپ خاموشی سے بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہیں، کہا ہے کہ اگر آپ بور ہو رہے ہیں، وقت آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو دل کو سکون دینا چاہتے ہیں، ذہن کو سکون دینا چاہتے ہیں، تو کیا کریں گے آپ چھوٹی چھوٹی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا، چھوٹی چھوٹی تسبیح پڑھنے سے یہ ہوگا دل کو سکون بھی ملے گا اور عبادت تو ہے ہی. پتہ ہے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. وعدہ کیا ہے کہ قرآن کا ایک لفظ اگر کوئی صحیح پڑھتا ہے تو اس کے لیے ہم نے بڑا سبحان اللہ اگر ہم نے کہا تو سوچیے کتنے لفظ ادا کیے ہم نے. یہ اگر اتنا سا لفظ آپ تو کتنی دفعہ پڑھ سکتے ہو، تو کوانٹی کریے آپ تو پڑھتے رہ کر فضول بیٹھے ہوئے. تو آپ نے بھی، ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں کرتے کیونکہ عبادتوں میں جب بندہ اسی وقت راغب ہوتا ہے جب آپ مکمل طور سے اللہ تعالیٰ کو سمجھے جانے اور اسلام کو سمجھے. ٹھیک ہے نا، اسلام کو سمجھے اور جانے. تو بہت آسان مذہب ہے یہ، بہت مشکل مذہب نہیں ہے، اس میں بہت آسانیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے. نہ ہو لڑائی کرے، نہیں میری جگہ تو وہاں تھی، میں نے کل وہاں نماز پڑھی، مجھے آج بھی یہاں بیٹھنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں بیٹھ جائیں. تیز آوازیں بولنا، لڑائی کرنا بھی منع ہے. ٹھیک ہے نا. مسجد میں خطبے کے دوران بات چیت بالکل نہیں کرنی چاہیے. کوئی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جائیں. اس سے کیا ہوگا، دوسرا جو بندہ آپ کے ساتھ عبادت کر رہا ہوگا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. مسجد میں اپنے لیے پہلے سے کوئی جگہ مخصوص نہیں کرنی چاہیے. مسجد میں دوڑنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی نماز پڑھا تو اس کے آگے سے ہرگز نہ گزریں. مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا جو پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. یعنی میں تیرے در پر آیا ہوں، تیرے لیے آیا ہوں، تیری عبادت کے لیے آیا ہوں. تو اے اللہ، جب آپ دروازے پہ جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو جس طرح آداب میں شامل ہے کہ دعائیں پڑھی جاتی کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، آپ سوتے وقت، ہر تک ہر حرکات میں آپ نے پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے. اگر نہیں پڑھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو نیکی ہی ہے، یہ نیکی ہے. اور یہ آپ کو فخر بھی ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد ہے. کتنی اچھی بات ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے کیونکہ میں تیرے در پہ آیا ہوں تیرے لیے. ٹھیک ہے نا. اور باہر نکلتے وقت کیا پڑھتے ہیں، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. یعنی عبادت کے بعد جب آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. آپ اللہ کے زیر سایہ گئے، وہاں پڑھا. آپ باہر نکلتے ہوئے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پہ رحمت کے دروازے کھول دیا ہے. تو یقیناً صرف مسجدوں میں نہ کھولے بلکہ اس کے ساتھ آپ جب دوسری نماز تک، آپ جب تک مسجد میں داخل نہیں ہو رہے دوسری نماز کے لیے، اس وقت تک اپنے اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس کی پناہ مانگنا چاہیے.